لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ کسی پہ زیادہ یقین نہ کریں، کیونکہ لوگ قرآن اٹھا کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنی خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھیں، کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ مخلص رہیں، لیکن کوئی بھی توقع نہ رکھیں، کیونکہ آپ کی مخلصی منہ پر مار دی جاتی ہے۔ دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا، دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص پازیٹیو ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین۔ جس شخص سے حسد کیا جاتا ہو، اس کے لیے سلامتی کی راہ یہ ہے کہ وہ حاسدوں سے اپنی نعمت کو چھپائے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے لختے جگر یوسف علیہ السلام کو خواب مخفی رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی شے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑا لینے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ کھولتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو دور کی بات چنٹیاں بھی نہیں آتی۔ جھولا جتنا پیچھے جاتا ہے، ٹھیک اسی کے برابر اتنا ہی آگے بھی آتا ہے۔ اس طرح سکھ اور دکھ دونوں ہی زندگی میں برابر آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ زندگی کا جھولا اگر پیچھے جائے تو ڈرے مت، وہ آگے بھی آئے گا اور ضرور آئے گا۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حشر اس کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن میں قرآن پورا پڑھ لیا کرو۔ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھا لے گا۔ حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ناگوار چیزوں میں گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات نفسانی میں گھری ہوئی ہے۔
اولاد کی نماز کی فکر کیجیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات گزاری۔ شام ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بچے نے نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ ان پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے تر ہوئی ہو، اور ایک وہ آنکھ جس نے راہ جہاد میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، جب جی اچاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند۔ افضل شخص کون؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آدھا جسم دھوپ اور آدھا چھاؤں میں۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سایہ کے درمیان میں بیٹھنے سے منع کیا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنے سے بدن کا ایک حصہ دھوپ میں رہے اور ایک حصہ پر سایہ، اس لیے کہ یہ امر طبی طور پر مضر ہے اور بیماری پیدا کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے برا شخص اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس سے لوگوں نے اس کی فحش کلامی سے بچنے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی ہو یا اسے چھوڑ دیا ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے قرآن پڑھا وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور پھر اس کے ذریعے لوگوں سے مانگیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آتے۔ کتنی جلدی ہم سے دور چلے جاتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم زندگی سمجھ کر کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ کسی بزرگ سے کہا، کچھ نصیحت فرما دیں۔ فرمایا، بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔